علی بھائی آپ سے سوال یہ کہ بعض ناسبی علماء کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لفظ امام نہیں بولنا چاہیے. اگر ہم یہ لفظ امام بولیں گے تو اس سے ہمیں شیعہ کا جو ایک عقیدہ امامت اس کی بو آتی ہے. تو کیا ان کا یہ اعتراض درست ہے؟ ان کو یہ بو اس وقت کیوں نہیں آتی ہے جب یہ اپنے بزرگوں کو امام کہتے ہیں؟ امام احمد بریلوی کہتے ہیں بریلوی، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اہل حدیث. اس وقت ان کو یہ بو نہیں آ رہی ہوتی. اس طریقے سے دیوبندی بھی اپنے بزرگوں کے لیے امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر کسی کا چہرہ سرخ ہے تو اپنا چہرہ پیٹ کے سرخ نہیں کر لینا چاہیے. امام کا لفظ اگر اہل سنت یوز کرتے ہیں وہ ان معنوں میں نہیں کرتے. یہ لفظ چھوڑنے کے لیے آپ کو شرعی دلیل چاہیے کہ اس کی حرمت آ جائے. اس بنیاد پہ آپ خود ڈیسائیڈ کر دیں گے تو کریں، ٹھیک ہے. آپ امام بخاری کو بھی امام کہنا چھوڑ دیں، پھر امام حنیفہ کو بھی امام کہنا چھوڑیں. ادھر کیوں نہیں بو آ رہی؟ تو وہاں کہیں گے نہیں امام کا مطلب ہے ایکسپرٹ، تو فقہ کے ایکسپرٹ ہیں اس لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں. امام بخاری حدیث کے ایکسپرٹ ہیں اس لیے ہم ان کو امام لیڈر سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں. تو سر حسین تو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے جس کا ایکسپرٹ کوئی بھی نہیں ہے. لائے ہزاروں لوگ موجود ہیں، کامل الایمان موجود ہیں، لیکن فرنٹ سے ملوکیت کو کوئی بھی کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تو حسین ابن علی امام ہیں کہ حق کے لیے آواز بلند کرنے والے تھوڑے ہی اگرچہ ہوں، آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے. اس فیلڈ کے اندر سیدنا حسین ابن علی امام ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں کٹر ناسبی قسم کے فرقے جو ہیں اہل سنت کے ہاں، ان کی بھی جب جہادی تنظیمیں بنتی ہیں نا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے یار علماء نے تو آپ کے خلاف فتوے دے دیے، آپ کا جہاد تو حکومتی جہاد ہے، کسی کو کہا جاتا ہے آپ کا جہاد تو ایجنسیوں کا جہاد ہے جب تھا، تو وہ اس وقت کیا کہتے تھے؟ اور یار ان مولویوں کے کوئی فتوے نہیں ہے، حضرت حسین بھی تو اکیلے تھے نا. ہم کہتے ہیں آپ کے ساتھ تو کوئی مولوی کی نہیں کھڑا، تو کہتے ہیں حضرت حسین کے ساتھ بھی تو کوئی نہیں کھڑا تھا. اس وقت پھر حسین کے دامن میں ہی پناہ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو المستدرک الحاکم کی حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے. پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے. تو یہ امام اس اعتبار سے ایکسپرٹ ہے. یہ بو شو جو ہے نا آنے کے لیے نا آپ اپنا دماغ صحیح کریں. اب ایک ہی بارش ہے، وہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، اور وہی اگر ایک زمین پہ پڑتی ہے تو خوشبودار پھول نکلتے ہیں. بارش کو تو غلط نہ کہیں. امام کا لفظ بالکل درست ہے. امام حسین سے وہ والی بو نہیں آتی ہے. انہی چیزوں نے تو آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ آپ جو ہے وہ اہل بیت کے منکر ہی ہو گئے. حتیٰ کہ آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، آپ کے نام کے ساتھ اگر محمد علی حسن حسین آتا ہو، جتنے برے طریقے سے آپ کے ساتھ سعودی عرب میں اور یو اے میں یعنی جو یہ پاسپورٹ طبقہ جو آپ کے ساتھ بیہیو کرتا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں نہیں شیعہ نہ ہو. نہیں شیعہ کیوں ہوگا؟ حسین کا ٹھیکہ شیعہ نے لیا ہوا ہے. ویسے کہیں گے نہیں حسین تو ہمارے بھی ہیں. جب اس طرح کے معاملے آئیں گے تو دوسری طرف چل پڑیں گے. اب تو لوگ آپ دیکھیں جان بوجھ کے ایسے نام بھی نہیں رکھتے کہ جس میں ایسا معاملہ ہو جائے. یعنی میں نے اپنی بچی کا نام رکھا زینب، ان کا جی یہ تو شیعوں والا نام ہے. بھئی نبی علیہ السلام کی بیٹی کا نام زینب نہیں ہے، سیدنا علی کی بیٹی کا نام زینب ہے، تو حضرت علی کو آپ اون نہیں کرتے. تو یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں. میں آپ کو جہلم کا واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک بڑے قریبی بھائی ہیں، بڑے کٹر اہل حدیث تھے. پھر ہماری دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے تو آہستہ آہستہ وہ نارملائز ہو گئے. ان کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد علی رکھا. میری وجہ سے نہیں، مولا علی کی وجہ سے. تو وہ اتنا بڑا مولوی جہلم کا، فاضل مدینہ یونیورسٹی یا فارغ مدینہ یونیورسٹی، تو وہ مبارکباد دینے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی محمد علی. اوہ ایکڑا نام رکھتا جی شیعہ والا. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اقراری نہیں ہیں. ہم کب کہتے ہیں آپ انکاری ہیں؟ ویسے آپ انکاری بھی ہیں، لیکن اقراری کوئی ہو جائے تو اس سے پھر فوراً نفرت کرتے ہیں. آپ مسجدوں کے نام دیکھیں ذرا.
کہ ایسے نام ڈیوائز کیے ہوئے ہیں کہ اس سے بو آ جائے کہ فرقہ کون سا ہے، ادھر ان کو بوئیں نہیں آتی ہیں۔ کیا بریلوی اپنی مسجد کا نام توحید نہیں رکھ سکتے؟ تو کس بریلوی کی مسجد کا نام مسجد توحید ہے؟ تو آپ بریلوی سے پوچھیے یار آپ توحید کو نہیں مانتے، کہیں گے مانتے ہیں، تو نام کیوں نہیں مسجد کا رکھتے؟ وہ کہتے ہیں وہابیوں والا نام ہے، بو آتی ہے، اے بو تو جواب میں دے رہا جی۔ اچھا اگر مسجد کا نام ہو بہار مدینہ تو کس فرقے کی ہوگی؟ تو اہل حدیث بہار مدینہ کو نہیں مانتے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا تھا علیہ السلام، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں، اے اللہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت مکے کی طرح کر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کر دے۔ اے اللہ مدینے کے مد میں، اس کے سا میں جو میئرنگ انسٹرومنٹس ہے، اس میں برکت نازل فرما۔ تو مدینہ حرم نہیں ہے کیا؟ تو اہل حدیث کیوں نہیں بارے مدینہ؟ اور اگر مسجد کا نام ہو جامعہ مسجد مغیرہ ابن شعبہ، دیوبند کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں صحابہ کرام کے ناموں کو، اور اس میں بھی انہوں نے چن کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ میرے آفس کے کلیگ ایک دفعہ میرے پاس آئے، مغیرہ ابن شعبہ کو کون جانتا ہے؟ عام مسلمان، مولوی ٹائپ لوگ، عام مسلمانوں کو تو ابو بکر عمر عثمان و علی کا ہی پتہ ہے، یا عشرہ مبشرہ کا، یا ہماری وجہ سے میرے شام کا بھی تھوڑا بہت پتہ چل گیا، ورنہ عام بندوں کو تو چیدہ چیدہ صحابہ کے نام آتے ہیں۔ تو میرے آفس کے کلیگ مجھے آگے کہتے ہیں کہ یار وہ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، تو اس میں نا 4 نام تو مجھے سمجھ آتا ہے لکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے 3 نام اور بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ 4 کے ساتھ تو 6 نام اور آ سکتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ کی پوری گنتی ہو، جو ابو داؤد میں حدیث ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، اور سعید ابن زید فی الجنہ۔ 10 صحابہ، یہ کون سے 3 ہیں؟ تو کہتا ہے بڑے عجیب سے نام ہے، میں نے ان میں سے کہتا ہے مجھے ایک نام تو مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان۔ میں کہا اچھا، مجھے پتا لگ گیا باقی 2 کون ہوں گے، عمر ابن عاص، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جان بوجھ کے ایسے نام جس سے وہ کسی کو میسج دینا چاہ رہے ہوں۔ تو یہ حسین نام کے اوپر مسجدیں آپ کو بریلویوں کی تو اکا دکا مل جائیں گی، دیوبند میں بھی اکا دکا ملیں گی، اہل حدیث میں تو اب ایک پنڈی میں حسین بریلی مسجد انہوں نے بنائی ہے، ورنہ یہ نہیں رکھیں گے، اس طرح کے نام نہیں رکھیں گے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بو آتی ہے۔ تو ان کی بو والی بیماری پرانی ہے، ان کو اپنے بابوں سے بو نہیں آتی ہے۔ امام ابن تیمیہ امام ہے، امام حسین اگر امام ہے تو کہتے ہیں شیعت کی بو آتی ہے۔ تو امام پھر آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیں کہ ہم امام کن معنوں میں امام مان رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس لفظ سے چیڑ نہ کھائیں، ناک پہ اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو ناک نہ کاٹیں، مکھی کو اڑائیں۔ کل کو کوئی شخص کہے گا مجھے بو آتی ہے اس حدیث سے کہ لوگ قبر پرستی کریں گے، صحیح مسلم کی، کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ قبروں پہ نبی اسلام نے جانے کا حکم کیوں دیا؟ نہ جانے کا حکم ہوتا اور نہ لوگ قبر پرستی کرتے۔ آپ کو تو حکم دینا چاہیے تھا قبروں پہ کبھی نہ جاؤ، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، دفنانے کے بعد کبھی دیکھو بھی نہ کسی کی شکل، گاڑی بیٹھ کے دعا کرو۔ کاش حضور یہ کہہ دیتے لوگ قبروں پہ جانا، قبروں سے مانگنا چھوڑ دیتے۔ سر پھر بھی لوگوں نے نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے کہ جنہوں نے غلط کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ان لوگوں کو نہیں پتا کہ قبروں پہ مارتے مت بناؤ، تو جو بنا رہے ہیں وہ رک گئے ہیں کیا بنانے سے؟ اور جو مارنے والے ہیں کیا وہ بنا رہے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ بو وغیرہ اپنے پاس ہی رکھیں۔ تو علی بھائی اگر کوئی بو کی بات کرے تو اس کو یہ بولیں کہ ہمیں تو حسین کے اور ان کے ساتھیوں کے خون کی خوشبو آتی ہے، تو یہ جواب کیسے؟ ہاں ٹھیک ہے، دیں، ایک جذباتی جواب ہے، علمی جواب دینا چاہیے۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ میں نے اس کے اوپر ایک تحقیقی مقالہ ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھ دیا ہے،
واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے کل اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث جمع کی ہیں۔ اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، جس میں نے یہ پورے کا پورا مقدمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک کور کیا ہے، اور اس کو احادیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے، نہ کہ تاریخ کی روشنی میں۔ ظاہر ہے تاریخ حکمرانوں نے لکھوائی ہے، اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے، اکثر چیزوں کی اسناد بھی اویلیبل نہیں ہوتی، اور اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی بھی احادیث میں نے جمع کی ہیں ان میں دور حاضر کے جو بڑے بڑے محققین اور محدثین ہیں ان کی تحکیم باقاعدہ لگائی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ سلیم اسد کی، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی، اور لوگوں کی تحکیم کے ساتھ میں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے آپ یہ کہیں کہ وہ کسی محدث کی تحکیم کے بغیر اس میں ڈالی گئی ہو۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی معاملے میں اختلاف ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حدیث ایسی ہو کہ جس کو سارے بالاتفاق جو ہے وہ مردود یا ضعیف یا موضوع سمجھتے ہوں۔ ضرور کسی نہ کسی نے اس کی تصحیح اور تحکیم کی ہوئی ہوگی صحت کے اعتبار سے۔ اس کو میں نے سٹارٹ کیا ہے خلفائے راشدین کون سے ہیں، اس سے آغاز کیا ہے اس ریسرچ پیپر کا۔ اس کے بعد پھر میں نے جو جنگ جمل صفین اور نہروان ہوئی، شہادت عثمان والا ایشو ہوا، اس کو کور کیا ہے، صلح حسن کو کور کیا ہے، یزید کی ولی عہدی کو، اور الٹیمیٹلی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت کو صحیح الاسناد احادیث جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اس سے کور کیا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے آج میں جتنی بھی احادیث بیان کروں گا کوسچنز کے دوران آلموسٹ ساری اس میں اویلیبل ہوں گی۔ آپ یہ ریسرچ پیپر ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF، واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، اور اگر ہارڈ کاپی آپ نے منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162۔ پاکستان سے کریں گے تو 0321590162۔ صبح 9 سے لے کر آلموسٹ اب تو مغرب تک کھلا ہوتا ہے، پورا دن۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اب باقاعدہ ڈیوٹی لگا دی ہے۔ ہمارے ابرار الحسن بھائی جو ہیں وہ ان کو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے، اس کے علاوہ بھی عثمان بھائی بھی کبھی کبھار سن لیتے ہیں، ندیم بھائی بھی۔ آپ نے یعنی اکیڈمی میں آنا ہے درس سننے کے لیے یا ریسرچ پیپر فری منگوانی ہے ڈاک، تو یہ بھی ریسرچ پیپر، اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر، یہ ٹوٹل 9 بنتے ہیں، اور 3 اذکار کارڈ ہیں، صبح شام کے سنت اذکار، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت اذکار۔ یہ ٹوٹل 12 کا پیکج ہے جو ہم فری ایک سیٹ سب کو بھیجتے ہیں، آپ منگوا سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ سیٹ منگوانے ہو تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، بلکہ تھوڑے سے لاس کے اوپر ہی ہم لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں سافٹ کاپیز کے ذریعے ہی کام چلائیں، آج کل چونکہ سافٹ کاپیز کا ہی موڈ ہے، آپ کسی کو اس کا اسکرین شاٹ لے کے شیئر بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ریسرچ پیپر خود بھی پڑھیں۔ محرم دعوت کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف دعوت کا مہینہ ہے، رمضان شریف دعوت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جس میں مسلمان بیدار ہوتے ہیں، اپنے اپنے ٹاپکس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں، تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان تک صحیح بات پہنچائیں اللہ کا نام لے کر۔